بیٹی گھر کا بوجھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ہونے پر صبر کرے اور ان کو اپنی حلال کمائی سے کھلائے پلائے پہنائے تو اس شخص کے لیے قیامت کے دن جنت کا آڑ رکاوٹ ہوگی۔ لیکن افسوس، آج آدمی بیٹی ہونے پر منہ لٹکا لیتا ہے اور بیٹا ہونے پر مٹھائی بانٹتا ہے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دھیان رکھنا چاہیے اور بیٹا اور بیٹی دونوں میں ہی برابری کا نظریہ رکھنا چاہیے، اور جب بیٹا اور بیٹی دونوں بڑے ہو جائیں تو بازار سے کوئی چیز خریدتے وقت دونوں کا خیال رکھو۔ بیٹی کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دے کہ اس کا گھر میں بیٹے کی طرح مرتبہ نہیں۔ دو منہ والے لوگ، جن لوگوں کو 2 منہ ہیں، ان سے ایک سوال ہے کہ وہ اپنے رب کو کون سا منہ دکھائے گا۔ آج کل اکثر انسان 2 منہ لے کر پھرتا ہے، کسی کے سامنے کچھ کسی کے سامنے کچھ بیان کرتا ہے۔ گویا اگر کوئی قاتل کسی کا قتل کر کے آئے اور اسے بتائے تو وہ زبان میں کہتا ہے کہ اچھا ہوا اس کا قتل کر دیا، بڑا بیکار انسان تھا، اور تھوڑی آگے جا کر جس کا قتل ہوا اس کے احباب ملے تو کہے کہ بڑا بیکار ہوا، جس نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو تمہاری زبان ہے یا الٹا پلٹی کی مشین؟ آج کل 2 لوگوں میں آپسی براس کی وجہ سے تیسرا شخص ہے جو سنتا ہے کچھ اور بکتا کچھ اور ہے۔ یاد رکھیں، ان کبیر رب سے سامنا ہوگا۔ اپنی زبان کو سنبھالیں اور وہی کہیں جو سنی ہے۔ بہن کی فضیلت حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں، تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی اوقات کے حساب سے کچھ نہ کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بدنصیبی ہے وہ شخص جن کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت ناراضگی کی حالت میں ہو جائے۔ رب کا شکر ادا کرو کہ رب نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا ہے اور تمہیں تمہاری دکھوں کا سہارا عطا کیا ہے۔ رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے، قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں ہرگز تمہارے کام آئے گی نہ تمہارے اولاد۔ اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ چغلی اور غیبت کرنے والوں کا انجام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے رب نے مجھے معراج کرائی تو میں نے ایسے لوگوں کے پاس سے گزارا کہ ان کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ ان کے ذریعے اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے تھے، یعنی چغلی اور غیبت کرتے تھے۔ کسی کے گھر بار بار جاؤ تو ہماری عزت کم ہو جاتی ہے، مگر دنیا میں اللہ کے گھر صرف ایک ایسا گھر ہے جہاں بار بار جاؤ تو ہماری عزت بڑھ جاتی ہے۔ نماز قائم کرو۔ چھپا ہوا شرک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کشیدہ چھپا ہوا شرک ہے جو یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی نماز کو صرف اس وجہ سے خوبصورتی سے ادا کرتا ہے کہ کوئی بغل والا آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ اسلام میں ماں کا مرتبہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں،
کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، میرے اچھے برتاؤ کا سب سے ادھکار حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ نے پھر فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ نے پھر فرمایا، تیری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ صحیح بخاری 5۔ جہنمی عورتیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، دوسرے کے گناہوں پر میل کرنے والی اور خود بھی میل ہونے والی ہیں۔ ایسی عورتیں ہرگز جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھ پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی لمبی فاصلے سے محسوس ہوگی۔ جنتی عورت۔ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کی فرمانبرداری کرے تو قیامت کے دن اسے کہا جائے گا، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اسلام میں عورتوں کا مقام۔ جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے، بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے۔ ایک نصیحت۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے اسے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا، اب اس درخت سے وہ کیل نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لی لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہے جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کو